اور آقا کا فرمان ہے جب نماز فجر صبح کی پڑھ لو تو دعا کی طرف بھاگو. جب نماز فجر صبح کی نماز فجر پڑھ لو، فجر پڑھ لی تو دعا کی طرف بھاگو. تو پوچھا وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا ضروریات معاش کو صبح تلاش کرو، اللہ نے میری امت میں صبح کے وقت میں برکت دی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. جتنا بھی ویسٹ ہے گورا انگریز، مغرب سے پہلے دکانیں بند، فجر کے وقت بازاریں آباد. ایک ملک میں جانا ہوا تو بھوک لگی تھی، سفر میں تھے، راستے میں کچھ کھانے پینے کی ہوٹلیں آئیں. ہم نے کہا وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. گئے تو سارا شہر بند. یا اللہ یہ کیا کیا. وہاں 2 کیلے لیے تو پاکستانی ریٹ کے مطابق 1650 کے 2 کیلے، غالباً 1450 1650 کے. کیا کریں. انہیں کہا دکانیں ہیں، انہیں کہا بند ختم، فجر کی بات کر. پھر پانی بسکٹ گزارا مزارا کر کے سو گئے. اور ایک حقیقت کھلی، آج وہ لوگ آباد اور شاد ہیں فجر کے وقت. میں فجر کے وقت بیٹھتا ہوں ملاقاتوں میں، ایسی برکت ہوتی ہے، ایسی برکت گمان سے بالاتر، ایسی برکت ہوتی. میری سرکار نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، آقا نے صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھو اور صبح کے وقت معاش کو تلاش کرو. ہاں صبح کے وقت تمہیں برکتوں کے دروازے کھلے ملیں گے، رحمتوں کے دروازے کھلے ملیں گے صبح کے وقت. ایک واقعہ سنو. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارا کاروبار تو ہوتا ہی 12 بجے ہے، دن کے 11 بجے اور رات کے 12 بجے تک. میں نے کہا ایسا کر، صبح کے وقت جا کے دکان پہ بیٹھ جا، کھول دے، شام کے وقت بند کر کے آ جا. کہنے کہ گاہک تو آتے ہیں اس وقت ہے. میں نے کہا اللہ کی مدد کو دیکھ تو صحیح، لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھنا، وعدوں کو دیکھنا. مومن کی نظر نتیجے پہ نہیں ہوتی، کس پہ ہوتی ہے؟ وعدوں پہ، وعدوں پہ، وعدوں پہ. اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، ان کے وعدے سچے. اس نے میری بات مان لی. ہے تو بڑا مشکل. مجھ سے کہنے لگا جی گھر والے کہتے ہیں یہ کیا؟ انہوں نے کہا مرشد کہتے ہیں. کسی نے مرشد کو بھی، بعض اوقات میں بھی گالیوں کے رگڑوں میں بہت آتا ہوں، بہت آتا ہوں. جو گالیاں مجھے ملتی ہیں نا، آپ وہ ملیں، پھر دیکھتا ہوں کہ یار کتنا صبر کرتا ہے. بہت زیادہ برا بلا مجھے کہا جاتا ہے، لیکن میں نبی سے ولی سے بڑھ کے نہیں ہوں، اہل البیت صحابہ سے بڑھ کے نہیں ہوں. میری اوقات کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ مغرب سے پہلے میں نے دروازہ بند کر دیا، بند کر دیا. کہا کہ کوئی مہینہ تو ایسا ہوا، میرا کاروبار بھی اوپر نیچے اور معاملات بھی اوپر. میں نے کہا باقی وقت آ کے موبائل بند، گھر والوں سے میٹھی میٹھی باتیں، بچوں سے میٹھی باتیں، اور گھر والوں کے ساتھ وقت. مائیں بیچاری بیویاں روتی ہیں، سارا دن انتظار کرتے ہیں، آ کے ٹی وی موبائل کو وقت دیتے ہیں، روتی ہیں بیچاری میرے سامنے آ کے. اچھا اس نے ایسا کیا، مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے 2 بنا دیا. کیا؟ کہا ایک صحت مند بنا دیا، ایک مالدار بنا دیا. شام کو گھر جلدی آتا ہوں باتیں کر کے، جلدی سوتا ہوں، جلدی اٹھتا ہوں. ایک تو یہ صحت مند بنا دیا، میری صحت بہت اچھی ہوئی، بہت سی گولیاں دوائیں چوک گئیں، چھوٹ گئیں. اور دوسرا جو ہے کاروبار لاجواب ہو گیا. خود گاہکوں کو پتہ چل گیا اس کی دکان مغرب سے پہلے بند ہوتی ہے، سودا خراب ملے گا یہیں سے ملے گا. اللہ نے دل میں ڈال دی. ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، یہاں انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت تھا، گاہک آیا، اور یہ 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، گاہک بھی 1,00,000 روپے کا تھا.
पुराने लोग ना बात करते थे, कहते थे लाख रुपए की बात है, 9 लखा बाजार 9 लखा हार, जाने रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत की बात है रहमतुल्लाह अलैह, लाखों सलाम। लाख रुपए था। तो मैंने बताता हूं ना कि नानी अम्मा को भाई कहता था, नानी नाना डाढ़ा चंगा कि हाँ लाख रुपए दा। अच्छा वो मुझे कहने लगा बंदा, हाँ लाख रुपए का कहा का है, नमाज का वक्त है। उसने कहा मैं नमाज दे, नमाज का वक्त है। उसने कहा मैं लाख रुपए दूंगा। उसने कहा भाई नमाज का वक्त है। और नाराज होकर चला गया। नमाज पढ़ ली, सारी बाजार फिरा, दिल में ख्याल आया जो लाख रुपए नमाज के लिए छोड़ सकता है वो तेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। सौदा लेना है तो उसी से ले। दिल किसके कब्जे में, किसके कब्जे में, किसके कब्जे में? वो दिल फेर दे, उस करीम के अख्तियार में है, उसी की अता में है। वो दिल फेर दे, वो दिल फेर दे, उसी की अता में है। बहरहाल एक बात याद रखिएगा, फजर के वक्त रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। आज हमारा मुआशरा महंगाई और मुआशी निजाम की वजह से, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका नोट सिर्फ 10 रुपए का है? कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका नोट बड़े से बड़ा 50 रुपए का? बस। कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका बड़े से बड़ा नोट सिर्फ 100 रुपए का? खुद सोचिएगा। मुझे इल्म है ये वो मुल्क हैं जहां तिजारत सुबह शुरू होती है और मगरिब से पहले पहले तिजारत खत्म होती। नुकसान खुद करते हैं, फिर बुरा भला बादशाहों को कि इनकी वजह से महंगाइयां आई हैं। कोई भी बादशाह नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से महंगाई आए, नहीं चाहेगा, ना चाहते हुए निजाम चला है। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा, कोई जंग हुई थी, जंग अजीम अव्वल हुई थी, दोम हुई थी, कोई मिसाइल फटे थे, क्या हुआ था कि एक पल में कोरोना के बाद महंगाई आई? कुछ नहीं हुआ, या गले के जखीरे जल गए, सब चीज खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। एक पल में नक्शे बदले, हर चीज पहुंच से दूर हो गए। ऊपर से फैसले होते हैं, हम नीचे वालों को इल्जाम देते हैं, और ऊपर से फैसले बदलवाने हैं। वो निजाम लाए, उस निजाम में एक अहम निजाम फजर का निजाम है। फजर का वक्त बरकतों का वक्त। अब एक और बाबरकत मुबारक बात सुने कबूलियत की। फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल। ये अबू दाऊद की भी रिवायत है और तिरमिजी की भी रिवायत है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती। जिस वक्त अजान हुई और इकामत के इंतजार हो रही, अजान इकामत में 5-10 मिनट का वक्फा होता है, और मैं जो दुआ मांगो कबूल होती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, जो दुआ मांगो कबूल होती। और एक और सरकार का फरमान है, इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। जब इकामत कहते हैं कि नमाज खड़ी होने में जो इकामत होती है, नमाज की खड़ी होने में जो इकामत होती है वो अजान नहीं होती, इकामत होती है। और मैं उस वक्त जो दुआ मांगो दिल ही दिल में, वो लम्हा बड़ा मुख्तसर होता है, वो लम्हा बड़ा मुख्तसर होता है। उस वक्त जो दुआ मांगो कबूल होती है। और एक और सरकार का फरमान है, जब मुकब्बिर कहता है ना, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, उस वक्त जो दुआ मांगो कबूल होती है। लेकिन मोमिन नतीजे नहीं देखता, वादे देखता है। अल्लाह उसके हबीब के सच्चे वादे देखता है। सूरत इखलास पढ़ेंगे, सूरत इखलास पे वादे क्या हैं, इसकी कबूलियत के वादे क्या हैं,
اس کی مقبولیت کے وعدے کیا ہیں اور سورۃ اخلاص کا کمال اور تاثیر کیا ہے، یہ وعدے دیکھتا ہے، یہ وعدے مومن دیکھتا ہے کہ وعدے کیا ہیں۔ ایک روایت میں اور ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جب مرغ کی آواز سنو اللہ سے فضل کی دعا کرو۔ اس نے اس وقت فرشتہ دیکھا، یعنی رحمت کا فرشتہ دیکھا۔ مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، دعا مانگو اس وقت مرغ کی۔ اگر یہ مرغ صبح کے وقت، شام کے وقت آواز دیتا ہے، بانگیں دیتا ہے، میں نے کہا شام کے وقت اس نے اللہ کی رحمت کو اترتا دیکھا ہوگا اس لیے دیتا ہے، اس کو نحوست کیوں کہتے ہو؟ مرغ کی اذان، مرغ کی بانگ، مرغ کی آواز بانگ جو ہے اس پہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور برکت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے مظلوم کی دعا سے بچو، وہ بادلوں سے اوپر اٹھ جاتی ہے، وہ بادلوں سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میری عزت اور جلال کی قسم، میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور مدد کروں گا، چاہے دیر سے ہی ہو، میں مدد ضرور کروں گا۔ مظلوم کی دعا، بد دعا